بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ السلام علیکم، میں ہوں خانم صفیہ علی حیدر عزاداری آفیشیل کے ساتھ۔ آج ایک ایسا ہاٹ موضوع لے کے آئی ہوں کہ جو ہر انسان کے سوچوں میں آج کل گردش کر رہا ہے، ہر نیوز چینل پہ دکھایا جا رہا ہے، لیکن اس کی وجہ اور لوگوں کی حیرانگی کی جو اصل وجہ ہے اس کو میں بتانا چاہ رہی ہوں۔ یعنی میں بات کر رہی ہوں ایران اور اسرائیل کی جنگ کی، جو کہ حالیہ دور میں ہر ایک گھر میں لگنے والی بہترین نیوز ہے، اور ہر ایک یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ ایران کے پاس ایک کیسی طاقت ہے، ایسی کون سی طاقت ہے کہ جس کی بنا پہ وہ ایک سپر طاقت سے لڑ رہا ہے، ایک دنیاوی سپر طاقت جو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی اور اپنی تمام تر طاقتوں کے ساتھ اس کے ساتھ جنگ آزمائی کر رہی ہے، لیکن ایران اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، نہ صرف ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے بلکہ شیروں کی طرح للکار رہا ہے۔ تو جی ناظرین، یہ خداوند متعال کا وہ وعدہ ہے جو اس نے مومنین سے قرآن کے بیچ میں کیا ہے، یعنی خود خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یعنی اے ایمان لانے والو، اگر تم خدا کی مدد کرو تو خدا بھی تمہاری مدد کرے گا اور وہ تمہارے قدموں کو مضبوطی سے جما دے گا۔ یہاں پہ خدا کی نصرت سے کیا مراد ہے؟ یہ وہی نصرت ہے جو خدا کے دین کی جاتی ہے۔ حالانکہ خداوند متعال کسی کی نصرت کا محتاج نہیں ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے دین پہ اس طرح سے عمل پیرا ہوں کہ ہر میدان میں ہر لحظہ وہ اپنے دین کے مددگار اور ناصر سمجھے جائیں۔ اس کے بہاف پہ، اس کے بدلے میں، اس کی جزا میں خداوند متعال ان کو وہ طاقت، وہ بہادری اور وہ پائیداری عطا کرتا ہے کہ وہ اپنے ارادوں میں محکم ہو جاتے ہیں اور کسی بھی دنیاوی طاقت سے نہیں ڈرتے، کیونکہ یقیناً جس کے پاس ایک ایسی ہستی ہو جو عدم کو وجود میں لانے کی طاقت رکھتی ہو، وجود کو عدم میں لے جانے کی طاقت رکھتی ہو، زندہ کو مردہ کرنے کی طاقت رکھتی ہو اور مردہ کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتی ہو، تو یقیناً اسے کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اور یہ بات ہم خود سپریم لیڈر ایران کے آغا سید علی خامنائی کے بیانات سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا موقف دین اسلام ہے، نہ کہ اپنی کوئی شہریت اور قومیت۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے لہجے کی مضبوطی اور ان کی للکار سے دشمن لرزتا ہے۔ اگر اتنے زیادہ دنیا میں ممالک ہیں اور ان میں 57 مسلم کنٹریز ہیں، اس میں بھی اگر ایک مسلمان کنٹری صرف جو ہے دشمن کی آنکھ کا کانٹا بنا ہوا ہے تو اس کی کوئی وجہ ضرور ہے، اور وہ وجہ یقیناً یہی ہے کہ وہ ایک ایسا باعمل انسان ہے کہ ایران کی قوم کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ان کے پاس ایک ایسا لیڈر ہے جو ان کو تمام دنیا کے سامنے ریپریزنٹ کرتا ہے۔ حالانکہ مزے کی بات یہ ہے کہ نہ وہ ان کے قوم کے صدر ہیں، نہ ہی کوئی وزیر اعظم ہے، بلکہ ایک سپریم لیڈر ہے۔ لیکن یہاں ایک بات کی طرف اور توجہ دلانا چاہوں گی کہ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں، اپنے اہل تشیع میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ مجتہدین کرام کو بہت زیادہ برا بھلا کہتے ہیں کہ انہوں نے دین کو خراب کر دیا، دین کو یہ۔ تو آج وہ وقت ہے کہ وہ لوگ دیکھ لیں کہ ایک مجتہد کی یہ طاقت ہے کہ وہ پوری دنیا پہ راج کر رہا ہے، نہ صرف مسلمانوں کے دلوں پہ بلکہ غیر مسلمز کے دلوں پہ بھی اس انسان کا راج ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے دل کو پاکیزہ کیا ہے خداوند متعال کے لیے، اور وہ میدان میں اترا ہے دین اسلام کی خاطر۔ لہٰذا ہم سب کو بھی چاہیے کہ اپنے دلوں کو صاف کریں، خداوند متعال کی خاطر پاکیزہ کر لیں، خدا کی حرام کردہ چیزوں کو حرام کریں، اپنے اوپر حلال کردہ چیزوں کو استعمال کریں، تاکہ آج ہم میں بھی وہ طاقت محسوس ہو سکے اور ہم بھی اپنے دین کی اسی طرح نصرت کر سکیں جس طرح آج سید علی خامنائی کر رہے ہیں، اور کل کو خداوند متعال کے سامنے سرخرو ہو سکیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے آگے جھکا دیں تاکہ خدا ہمیں پوری دنیا کے سامنے ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑا کر دے۔
تو انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال آپ کا، ہم سب کا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں اپنے پوری جدت اور پوری توجہ کے ساتھ اپنے طرف متوجہ کر لے اور اپنی معرفت سے نوازے۔ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کے ناصران حق میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔